بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی ونصلی علی حبیبک وآلہ کما یرضی ونحب محبوبک کما ارتضی اما بعد صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ سورۃ القمر کا ترجمہ کریں گے، چند آیات مبارک کا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القمر یہ مکیہ ہے، مکہ مکرمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ نازل فرمائی۔ اقتربت الساعۃ، فرمایا کہ پاس آ گئی قیامت، قریب آ گئی قیامت۔ وانشق القمر، اور شق ہو گیا چاند، یعنی چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو قیامت کی نشانی جو ہے جیسے احادیث مبارکہ میں آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی تو پوری ہو چکی ہیں، جیسے حدیث مبارک کا مفہوم ہے گانا بجانا عام ہو جائے گا، شراب نوشی عام ہو جائے گی، والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی، تو یہ جو ہے زمینوں میں لوگ دھنسنا ہوگا۔ تو اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں۔ بڑی بڑی نشانی جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، بہت بڑا جانور نکلے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے تشریف لائیں گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے، اور پھر دجال کو قتل کیا جائے گا، یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ تو یہ بڑی بڑی نشانی رہ گئی ہیں۔ وانشق القمر، اور فرمایا کہ چاند جو ہے یہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ اور حدیث شریف کا مفہوم ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے دو انگلی مبارک ملا کے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ملے ہوئے ہیں۔ گویا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بعد قیامت ہی آنے والی، اور کوئی نئے سرے سے کوئی نبی پیدا نہیں ہونا، کسی کو نبوت نہیں ملنی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، اور آپ کی نبوت رسالت ہمیشہ چلے گی۔ وانشق القمر، اور فرمایا کہ چاند جو ہے دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس آیت مبارک کے حصے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزے کا ذکر ہے۔ ایک دفعہ اہل مکہ نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چاند کی طرف انگلی مبارک کا اشارہ فرمایا، تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور دونوں حصے الگ ہو گئے۔ اب مشرکین مکہ نے یہ دیکھا تو کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ باہر سے آنے والے قافلے والوں نے نہ دیکھا ہو، ان سے پوچھتے ہیں۔ تو جب قافلے آئے مکہ مکرمہ میں تو ان سے جب پوچھا گیا تو سب نے کہا کہ ہم نے ایسا دیکھا ہے۔ تو کیسا عظیم الشان معجزہ ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا وانشق القمر، چاند شق ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور اگر فرمایا دیکھیں کوئی نشانی تو یہ کافر لوگ، مشرک لوگ منہ پھیرتے ہیں۔ وَيَقُولُوا، اور کہتے ہیں کہ سحر مستمر، اب جھٹلا تو نہ سکے تو کہنے لگے یہ جادو ہے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے اور یہ جادو ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ وَكَذَّبُوا، اور فرمایا انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اپنی خواہشوں کے پیچھے یہ ہو رہی ہے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام جو ہے یہ قرار پا چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے اس کے لیے آرڈر ہے، جو اللہ پاک کی چاہت ہے اس کے مطابق وہ گویا کہ ہو چکا ہے، ایسے یقینی ایسے ہی ہونا ہوتا ہے، اس لیے ہو چکا ہے گویا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، اور بے شک فرمایا ان کے پاس وہ خبریں آئی ہیں، مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، جن میں کافی روک تھی، حکمت بالغۃ، انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت، فما تغنی النذر، پھر کیا فرمایا کام دیں ڈر سنانے والے۔ اب یہ حضرات انبیاء کرام کو تو فرمایا ہے کہ یہ لوگ نعوذ باللہ مانتے نہیں، انکار کر دیتے ہیں کافر مشرک لوگ۔ فتول عنہم، فتول عنہم، تو تم ان سے منہ پھیر لو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ ان سے رخ مبارک پھیر لیں ان سے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن بلانے والا ایک سخت بے پہچانی بات کی طرف بلائے گا۔ خشان ابصارین، قیامت کا دن، خشان ابصارہم، نیچی آنکھیں کیے ہوئے قبروں سے ہی نکلیں گے، یخرجون من الاجداث، اجداث منا قبروں سے نکلیں گے، کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ ٹڈی ہیں پھیلی ہوئی، جیسے ٹڈی دل جو ہے وہ پھیل جاتی ہیں، تو ایسے گویا کہ یہ پھیلے ہوئے۔ مہطعین الی الداعی، فرمایا بلانے والے کی طرف لپکتے ہوئے آئیں گے، اللہ پاک کی طرف۔ یقول الکافرون، اور کافر کہیں گے، ھذا یوم، یہ دن عسیر، بڑا سخت دن ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، فرمایا ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا ہمارے بندہ کو، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو، عبدنا فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، اور بولے کہ مجنون ہے اور وازدجر اور جھڑکا۔ فدعا ربہ، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کو پکارا، انی مغلوب فانتصر، اللہ تعالیٰ میں مغلوب ہوں، فانتصر، آپ میری مدد فرمائیے گا۔
ففتحنا ابواب السماء، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بلا اس قوم پر، کیسے عذاب نازل فرمایا، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے ہوئے پانی سے، بماء منہمر، وفجرنا الارض عیونا، اور زمین چشمے کر کے بہا دی، فجرنا الارض عیونا، عیون مانا چشمے، فالتقى الماء، تو دونوں پانی مل گئے، علی امر، اس مقدار پر جو مقدر تھی، اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی تھی مقدر، دونوں پانی مل گئے، وحملنا، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو سوار کیا، اللہ ذات الواح، تختوں اور کیلوں والی پر، الواح مانا تختوں والی، ودسر مانا کیلوں والی، کیلوں والی تختوں والی پر، یعنی کشتی پر، بیڑی پر، کشتی پر جو ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے بنائی تھی، بہت بڑا بیڑا تھا، اس پہ جو ہے سوار کر لیا، تجری بأعیننا، ہماری نگاہ کے روبرو بہتی، جزاء لمن کان کفر، فرمایا اس کے صلہ میں، لمن کانا، اس کے صلہ میں جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا، یعنی نعوذ باللہ کافروں نے چونکہ کفر کیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کیا تھا، اس لیے ان کو جو ہے اس کا صلہ بدلہ ملا، سزا ملی گئی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے اسے نشانی چھوڑا تو ہے کوئی دھیان کرنے والا، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کوئی دھیان دینے والا ہے، کوئی عبرت پکڑنے والا ہے ان واقعات سے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میری دھمکیاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری دھمکیاں، میرا عذاب کیسا ہوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن پاک یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو ہے کوئی یاد کرنے والا، کوئی ہے یاد کرنے والا، یعنی قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آسان کر دیا۔ قرآن پاک کتنا آسان ہے، جتنی عظیم الشان یہ کلام ہے اللہ پاک کی، اتنی ہی آسان ہے، تمام آسمانی کتابوں کی سردار کلام ہے، لیکن آسان اتنی ہے کہ ہمارا 6-7 سال کا بچے حفظ کر لیتے ہیں، یا بڑھاپے میں کوئی حفظ کرنا چاہے تو کر لیتا ہے، اتنا آسان بنا دیا۔ اور پھر جو ہے نصیحت کے لیے بھی آسان کر، قرآن پاک کے جتنے مضامین صرف علماء کو نہیں، عوام الناس کو بھی ایسے سمجھ آتے ہیں جیسے علماء کو آتے ہیں، سب کو آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں، نصیحت بھی سارے آسانی سے پکڑ سکتے ہیں۔ لیکن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن پاک کو جو فرمایا گیا آسان ہے تو قرآن و حدیث سے مسائل مستنبط کرنا نکالنا یہ بھی ہر ایک کا کام نہ، یہ مجتہدین کا کام ہے، جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ مجتہدین ائمہ کرام جو گزرے ہیں، تو ایسے جو ہے یا اہل البیت، صحابہ کرام، اہل بیت سلام اللہ علیہم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یا پھر فقہاء مجتہدین، یہ ان کا کام ہے۔ قرآن پاک احادیث سے مسائل مستنبط کرنا یہ ان کے لیے آسان ہے، ہم امت کے لیے نہیں، ہم مقلدین ہیں، ہم نے تو ان مسائل کے استنباط میں جو مستنبط مسائل ہیں ہم ان پر چلنا ہے، فقہ حنفی کا مقلد یا فقہ شافعی کا یا مالکی کا یا حنبلی کا، کسی ایک فقہ کا مقلد ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ نہیں کہ ایک مسئلے میں ایک فقہ کا دوسرے مسئلے میں نہ، جو پورے ملک میں جو فقہ رائے جو کسی ایک فقہ کا مقلد ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے انشاءاللہ آنے والی نشست میں ہم مزید قرآن مجید کی آیات مبارک کا ترجمہ کریں گے انشاءاللہ، اور مختصر تفسیر بھی بیان کریں گے۔ اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔